بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، فلاں گناہ یاد ہے؟ فلاں گناہ یاد ہے؟ بندہ کہے گا، جی ہاں اے پروردگار۔ جب اللہ اسے سب گناہ گنوا کر اقرار جرم کرا لے گا اور بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھ دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، تو آج بھی میں تیرے یہ گناہ بخشتا ہوں۔ رزق کی عزت۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، عزت والے اللہ کے رزق کی عزت کرو، کیونکہ اللہ کا رزق جب کسی قوم سے پھر جائے تو واپس نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ حضرت جبیرہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ اس سے بھاپ نکل جائے، یعنی ایسا گرم کھانا جس سے بھاپ نکل رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تنادل فرماتے تھے تو اپنے 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے چاہیے کہ اس سے گرد مٹی دور کر دے اور کھا لے اور اسے شیطان کے واسطے نہ چھوڑے، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو پورا صاف کریں اور فرمایا کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کھانے کے کون سے حصے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اعراف غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنے والا کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے، آپ نے میرا چینل اسلامی ٹاپکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس ہمیشہ آتی رہے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔